5 کروڑ ہو جائیں گے جب تک وزیرستان میں یہ 10-20 کروڑ تک پہنچیں گے، ورنہ آپ کو پہلے چیک پوسٹ پہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ ابھی بھی کوئٹہ میں، آج بھی کوئٹہ میں ایک صدیق نام کا ایک تاجر بند ہے۔ صبح اس کا میرے پاس اس کا بھائی آیا کہ مجھ سے 1 کروڑ روپے مانگے گے، 1 کروڑ روپے دے دیں ہم چھوڑ دیں گے۔ صبح 1 کروڑ روپے مانگ رہے ہیں اس سے۔ یہ آپ مجھے بتائیں۔ اور ہمارے ایک وزیر صاحب نے، عبدالرحمان کیترا صاحب نے، ایک صوبائی وزیر ہے، اس نے میڈیا کے سامنے بتایا کہ جنا روڈ کے ایک بینک میں بطخ کے پیسے جمع ہوتے ہیں۔ ایک صوبائی وزیر نے فرمایا کہ جنا روڈ کے ایک بینک میں بطخ کے پیسے جمع ہوتے ہیں۔ اسپیکر صاحب، جب ایک تنظیم کے یا ایک بطخور کے پیسے جنا روڈ کے ایک بینک میں جمع ہوتے ہیں تو آپ کیسے امن کی توقع رکھتے ہیں؟ بلوچستان میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ سیاسی مسئلہ ہے، سیاسی بنیاد پر، لیکن دہشت گرد، قاتل، اغواکار، بطخور، یہ اپسی والے، میں بطور سیاسی کارکن، میں نفرت نہیں ہے، میں بطور سیاسی کارکن میں گواہ ہوں، بہت ساری چیزوں کا میں بھی گواہ ہوں، مجھے بھی پتہ ہے سب کچھ، ہمیں بھی علم، ہم بھی سرزمین پہ رہتے ہیں، ہم کوئی باہر کے لوگ نہیں۔ آج بھی آپ حالات خراب ہوں گے، سب کے پاس پیسے ہیں کہ فروخت گاڑی خریدے، آپ کے پاس بھی پیسے، اسپیکر صاحب، وہ سرفراز بگٹی صاحب کے پاس بھی، کابینہ کو بل پروف گاڑی خریدیں۔ میرے پاس تو ایک موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، گاڑی اپنی جگہ، تو میرا سیکورٹی کون دے گا؟ لیکن سب کے باوجود بلوچستان کے چوکوں پر ہم بتا رہے ہیں کہ قاتل کون ہے، بلوچستان کے سر بتا رہے ہیں کہ دہشت گرد کون ہے، بلوچستان کی سرزمین پہ بتا رہے ہیں کہ بدامنی دہشت گردی کا ذمہ دار کون ہے۔ تو میں بطور سیاسی کارکن کے لیے مصور کاکڑ جو 4 دنوں سے لاپتہ ہے، اغوا کیا ہوا ہے، اور ہمارے جتنے بلوچستان میں دہشت گردی ہے، کوسٹ گارڈ، اس پہ آخری بات میں کہوں، 1 منٹ میں، بہت شکریہ آپ نے، ویسے آج 9 مہینے سے میں اسمبلی میں، آج پہلی دفعہ آپ ٹوک نہیں رہے، اللہ آپ کو اجر دے۔ وہاں گوادر میں جو کوسٹ گارڈ ہے، کوسٹ گارڈ، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اس کوسٹ گارڈ کی ظلم اور جبر کی وجہ آج بھی گوادر کا روڈ بند ہے، گوادر کو روڈ آج بھی بند ہے۔ اسی کوسٹ گارڈ نے، رضوان نوجوان ہے، میرا ووٹر ہے رضوان، اسی کوسٹ گارڈ کی ظلم کی وجہ سے بیلا میں اس نے خود کو حملہ کیا ہے، اسی رضوان نے۔ تو یہ کوسٹ گارڈ کا جو ظلم ہے آج بھی جاری ہے۔ ہماری ماں 3 دن پہلے ہماری بہنوں پہ فائر کیا کوسٹ گارڈ نے، ہماری عورتوں پہ فائر کیا اس کوسٹ گارڈ نے۔ کوسٹ گارڈ کو آپ نے اختیارات دیے، اپسی کو آپ نے پولیس کے اختیارات دیے، اپسی کو آپ نے کسٹم کے اختیارات دیے۔ یہ پولیس اور کسٹم کے اختیارات ان لوگوں دیے، ہمارے گھروں کے چادر و 4 دیوار تو کہ ظالم پہنچے۔ تو بلوچستان کا امن کا پہلا حل میرا یہ ہے، مصور کاکڑ کا اغواکار کا سرپرست اسپیکر صاحب اپسی ہے، دہشت گردی اور قاتلوں کا ذمہ دار بلوچستان میں اپسی۔ آئی جی اپسی کو میں پاس اختیار ہی نہیں ہے، ہم بلاتے کہ میں ساتھی کہہ رہے تھے، میں ہنس رہا تھا کہ آئی جی پولیس کو بلاتے ہیں، بھئی آئی جی اپسی سے تو اپسی کے کرنا کا اختیار زیادہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ایمانداری سے ایوان بتائیں، سرفراز بگٹی صاحب کے اختیار زیادہ ہے، کور کمانڈر کے زیادہ ہے؟ بتائیں ایمانداری سے بتائیں، قرآن حلف اٹھا کے بتائیں کہ بلوچستان کے سرفراز بگٹی صاحب کے زیادہ ہے، کور کمانڈر صاحب کے؟ دیکھیں کور کمانڈر کا نام لیا آپ مداخلت کر رہے ہیں، ادارتنامہ صاحب، دیکھیں میں کور کمانڈر کا نام لیا آپ مداخلت کر رہے ہیں، ختم کروں میری گا۔ آپ سے گزارش ہے تھوڑی اس لیے تجویز اس کا جو ذمہ دار میں بتاؤں، تمام 9 مہینے میں میرا رائے یہ کہ 9 مہینے میں جتنی دہشت گردی معصوم بچے مرے، بطور سیاسی پارلیمنٹر کور کمانڈر بلوچستان کو معطل ہونا چاہیے، آئی جی اپسی کو معطل ہونا چاہیے، بلوچستان 85 ارب روپے لینے والوں کو معطل ہونا چاہیے۔ ہرنائی کے زیارت کے ڈی سی معطل کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ کور کمانڈر بلوچستان کے معطل کرنے سے، برخاست کرنے سے مسئلہ حل ہوگا۔ یہ جو میرا انداز ہے، یہ دلوں کے اندر جو لوگوں کے، نوجوانوں کے آگ ہیں، جو دل انسانوں کے ہماری زخمی ہیں، وہ فریاد ہیں، اس نکلتے ہیں۔ یہ کوئی نہ آپ سے غصہ ہے اور نہ ہمیں کسی سی ایم سے غصہ ہے، ہمیں کوئی کسی کی مالی لین دین نہیں ہے، یہ دلوں کی وہ درد ہے، تکلیف ہے، ہم بیان کرتے ہیں، ہم چوکوں میں بھی کرتے ہیں، اپنے احوال کے اندر
ریاست کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ درد ہے قوم کے. آپ کا مائک آن ہے آپ کا؟ میرا تو آن ہی نہیں ہوتا ہے. آپ گلا بیٹھا ہوا ہے آپ کا میرے خیال میں. ہاں جی جی. تو اصل میں کوئی انسان اسپیکر صاحب بیمار ہو جائے, کسی ڈاکٹر کے پاس جائے, سب سے پہلے تو تشخیص مرض ہے. جب مرض کی تشخیص نہ ہو تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا. ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں ہوائی باتیں, تو ہم بتائیں کہ بدامنی کیوں ہے, اس بدامنی کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بلوچستان ہمارا گھر ہے اسپیکر صاحب. اس گھر کی حفاظت کے لیے ہم نے ایک چوکیدار رکھا ہے, اور اس چوکیدار کو ہم تمام وسائل دیتے ہیں. 80-85 ارب روپے بھی اس چوکیدار کو دیتے ہیں, بہترین گاڑیاں دیتے ہیں. اور بلوچستان کی جو بہترین جگہ ہیں, بہترین جہاں یونیورسٹی ہونا چاہیے تھے, جہاں تعلیمی ادارے ہونے چاہیے تھے, جہاں اچھے اچھے ہاسپٹل ہونے چاہیے تھے, اس چوکیدار کے پاس بلوچستان کی بہترین لوکیشن پہ جگہ بھی ہم نے دی ہے. اس غریب صوبے کے عوام کے ہاسپٹل میں دوائی نہیں ہے. ہمارا ہیلتھ کا بجٹ, ہمارا ایجوکیشن کا بجٹ, ہمارے اور بنیادی جو سہولیات کا بجٹ, اور یہ 85 ارب جس چوکیدار کو دیتے ہیں, کیا ہمارا چوکیدار ناکام نہیں ہوا؟ کیا ہمارا چوکیدار ناکام نہیں ہے؟ اتنے بڑے واقعات ہونے کے باوجود میں نے میڈیا میں یہ نہیں سنا کہ ہماری کمزوری سے ہوا ہے. میں نے یہ نہیں سنا. کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے کہ کس کی سیکورٹی لپس تھی, کس کی کمزوری تھی, جس کی وجہ سے مستوں کے اسکول کے معصوم بچوں سے لے کر مصور کاکڑ تک ان کے قاتل, دہشت گرد, اغواکار کون ہے, کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آیا چوکیدار ذمہ دار نہیں ہے؟ معطل ہرنائی کے ڈی سی کو یا زیارت کے ڈی سی کو معطل کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں تو وزیر اعلیٰ صاحب میرے دوست ہے, جب میں بند تھا, قید تھا گوادر میں اس کا احسان اب تک ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر بلوچستان میں کسی شخصیت نے مجھے جیل میں میری حال حوال کیا ہے, سرفراز بگٹی صاحب ہیں. لیکن سرفراز بگٹی, میں قسم کھا کے کہتا ہوں ایوان میں, سرفراز بگٹی کے پاس ایک تنکے کا اختیار نہیں ہے, تنکے کا نہیں ہے. یہ ہمارے حضور جتنی باتیں کریں, صوبائی کابینہ کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے. اختیار والے ارنائی کے ڈی سی کو معطل کرنے سے پہلے اس کو معطل کیا جائے جس کے پاس اختیارات ہیں. دیکھیں اغواکار معلوم نہیں ہے. کراچی میں اسپیکر صاحب 30 سال کراچی میں قتل عام ہوتا رہا. ہمارے وکیلوں کو وہاں زندہ جلایا گیا, کہا گیا نامعلوم. ہمارے علماء کرام کو کراچی میں قتل عام کیا گیا, کہا نامعلوم. ہمارے سیاسی کارکنان کو قتل کیا گیا, نامعلوم. 30 سال جاری رہا. 30 سال کے بعد وہ نامعلوم معلوم ہو گئے. آج کیوں وکیل زندہ نہیں جلائے جاتے؟ آج کیوں علماء کرام سڑکوں پر مارے نہیں جاتے؟ کیونکہ وہ نامعلوم نہیں تھے, وہ محب وطن تھے. اسپیکر صاحب, آپ یہاں محب وطن بن جائیں, قتل کرو, اغوا کرو, چوری کرو, منشیات فروشی کرو, زمین قبضہ کرو, جو بھی کرو, لیکن ان کو سرٹیفکیٹ مل جائے کہ یہ بیچارہ محب وطن ہے. محب وطن کے بعد آپ بچے اغوا کرو. یہ جو بچے کے اغوا کار ہیں, ہمارے ریاست کے اداروں کو بالکل معلوم ہے کہاں رہتے ہیں, گلستان کے کس کچے مکان میں رہتے ہیں, ڈیرہ بگٹی کے کس پہاڑ پہ رہتے ہیں, کولو کے کس مقام پہ رہتے ہیں. ہمارے ریاست کے اداروں کو پتہ ہے. اگر پتہ نہیں ہے تو ہمارے ریاست کے انٹیلیجنس کے ادارے ناکام ہو چکے ہیں. اگر پتہ نہیں ہے, ان پہ بھی اربوں روپے ہم خرچ کرتے ہیں. تو اسپیکر صاحب, اب بدامنی کیوں خراب ہے؟ بدامنی اس لیے خراب ہے, ہمارے سیکورٹی کے لوگ کیا کر رہے ہیں, ڈیزل کے زمبات گن رہے ہیں, کوئلے کے ٹرک گن رہے ہیں, چوک میں کھڑے کے 100 روپے مانگ رہے ہیں. گوادر میں
कुंटानी में बॉर्डर में बोट गिन रहे हैं। अरे सिक्योरिटी इदारों का काम डीजल के जम्बात गिनना है या ट्रक के कोयला के ट्रक गिनना है या सिक्योरिटी देना है? जब सिक्योरिटी के लोग ट्रांसफर पोस्टिंग में माशाल्लाह सिक्योरिटी के मैंने उस दिन कहा मेरे हल्के में हाई स्कूल का हेडमास्टर किसको होना चाहिए? मुझसे नहीं पूछा जाता, कर्नल साहब करते हैं। जब एक कर्नल साहब मेरे हाई स्कूल के हेडमास्टर तक तबादला करता है, सिक्योरिटी कौन के देगा मुझे? मेरी जान और माल इज्जत और आबरू को तहफ्फुज़ कौन देगा? ट्रांसफर पोस्टिंग में हमारे सिक्योरिटी इदारे, पीएसडीपी में हमारे सिक्योरिटी इदारे, एपस कमेटी में सिक्योरिटी इदारे, डीजल के जम्बात में सिक्योरिटी इदारे, कोयला के ट्रक में सिक्योरिटी इदारे, ब्यूरोक्रेसी में सिक्योरिटी इदारे, डीसी की ट्रांसफर पोस्टल सिक्योरिटी इदारे। सिक्योरिटी हमें देगा कौन? ये तो फारिग ही नहीं है स्पीकर साहब। इसको टाइम मिलेगा तो हमें सिक्योरिटी देंगे, इनको वक्त होगा तो हमें सिक्योरिटी देंगे, वरना अगर हमें सिक्योरिटी देंगे, अगर ट्रक के कोयला के ट्रक गुजर जाए तो मुल्क का नुकसान है। अगर हमें सिक्योरिटी दे रहे होंगे और जम्बात डीजल जम्बात का गाड़ी चला जाए तो मुल्क का नुकसान है। पता है अगर ये सिक्योरिटी वाले के अगर कोयला का ट्रक गुजर जाए कौमी खजाने को कितना नुकसान होता है? अगर जम्बात के डीजल वाला अगर ये ना पकड़े, आपको पता है कौमी खजाने को कितना नुकसान होता है? बाकी जाने चली जाए, मुसव्वर काकर चला जाए, मस्तों के बच्चे मर जाए, रेलवे स्टेशन वाले मर जाए, दुखी वाले मर जाए। जब ये जम्बात डीजल से कौमी खजाने को नुकसान हो रहा है, बच्चा चाहे मर जाए कोई मसला नहीं है, मासूम स्कूल मर जाए कोई मसला नहीं है, मुसव्वर काकर अगवा हो जाए कोई मसला नहीं है, कोयला का ट्रक ना गुजरे, जम्बात डीजल गाड़ी ना गुजरे, वहां का बोट ना जाए, डीजल का बोट ना चला जाए। बलूचिस्तान का सिक्योरिटी इदारे सिक्योरिटी का काम स्पीकर साहब नहीं कर रहे हैं, वो सियासत कर रहे हैं, वो हुक्मरानी कर रहे हैं। सरफराज बुख्ती साहब की काबीना की बलूचिस्तान में हुक्मरानी नहीं है, सिक्योरिटी इदारों की हुक्मरानी है। मैं तवक्को रखता हूं, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह सूबा हुकूमत के अंदर और हम सब में ये सलाहियत है कि हम बलूचिस्तान में अमन कायम कर सकते हैं। हम में सलाहियत है, हम नाकारा लोग नहीं है। हम सब जो 65 लोग हैं हम बलूचिस्तान में अमन कायम कर सकते हैं। कोर कमांडर से लेकर मेजर तक वो बलूचिस्तान को नहीं जानते, मैं और आप जानते हैं। वो बलूचिस्तान के पहाड़ों को नहीं जानते, मैं और आप जानते हैं। वो बलूचिस्तान के किलियों को नहीं जानते, मैं और आप बलूचिस्तान के जराइम पेशा लोगों को भी मैं और आप जानते हैं स्पीकर साहब, अगवाकारों को भी मैं और आप जानते हैं। कोर कमांडर से लेकर नीचे तक ये नहीं जानते, वो अमन कायम नहीं कर सकते। अमन मैं और आप, मुझसे आपसे पूछे कोई, ये बिल्कुल सही कहा जमरुख साहब ने, 65 लोग बैठे हैं। कभी किसी ने हमसे पूछा है बलूचिस्तान में अमन कायम कैसे किया जाए? किससे पूछते हैं? डेथ स्क्वाड, किराए के कातिल, दहशतगर्द, मंशियात फरोश, उनसे मीटिंगें करते हैं। बलूचिस्तान में अमन कायम कैसे करें? हमसे कभी, क्योंकि हम गद्दार हैं, हम लोग गद्दार हैं, हम वतन नहीं, हम गद्दार हैं। हमें कोई और नहीं है, कोई सलाहियत नहीं है कि हम सब पूछें। तो मेरा कहना यह है कि जो 4 दिनों से मुसव्वर काकड़ के खानदान बैठे हुए हैं और मस्तों के बच्चे शहीद हुए, 5-7 बच्चे वहां स्कूलों के, हमारे स्कूल के 5 बच्चे थे मस्तों के। दुखी की मजदूरी किस मजदूर, मुसखेल के लोग, रेलवे स्टेशन में मजदूर, गवादर के मजदूर, पंजगुर में तो हर महीने, कोई ऐसा महीना नहीं है कि 10-15 नौजवान मारे नहीं जाते। रामा साहब बैठे, हर कोई एक महीना नहीं है कि 10-12 लोग नौजवान, खूबसूरत नौजवान, स्पोर्ट्समैन हर महीने मारे जाते हैं वहां। लेकिन ये कातिल कहां जाते हैं? कोई जिनके पास इख्तियारात है, कभी मुअत्तल हुआ? आईजीएफसी को मुअत्तल नहीं होना चाहिए जिसको आप 85 अरब देते हैं। स्पीकर साहब, मैं इफ्सी का ज्यादा नाम लेता हूं, शायद आप मुझे तवक्को शायद ज्यादा इफ्सी का नाम लेने से आप मुझे बारी नहीं देते, शायद मुझे तकरीर का मौका नहीं देते, मैं ज्यादा इफ्सी का नाम लेता हूं। मैं बतौर सियासी कारकुन, बतौर पार्लियामेंटेरियन बलूचिस्तान के बदअमनी का जिम्मेदार इफ्सी को करार देता हूं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का जिम्मेदार इफ्सी को करार देता हूं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और बदतखोरी का जिम्मेदार इफ्सी को करार देता हूं। और बलूचिस्तान में जितनी दहशतगर्दी और नफरत है उसको इफ्सी को करार देता हूं।
ये अगवाकारों का सरपरस्त FCA, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, इन कातिलों, दहशतगर्दों, मासूम बच्चों का, अगवाकारों का जिम्मेदार और सरपरस्त FCA। IPSI ना पुलिस को काम करने देगा, ना लेवीज को काम करने देगा, ना DC को काम करने देगा, ना कमिश्नर को काम करने देगा, ना ब्यूरोक्रेसी को काम करने देगा, ना अवामी नुमाइंदों को काम करने देगा। वरना अगर अमन होगा 85 अरब जाएंगे। कोयला के ट्रक फी टन 500 रुपए लेते हैं फी टन। और अभी IPSI ने पर नीचे, आपको पता होगा, IPSI ने नीचे प्राइवेट कंपनी, सिक्योरिटी के प्राइवेट कंपनियां पर IPSI ने बनाई है। IPSI के नीचे प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी है, IPSI की अपनी। ऊपर कहते लोगों को, ऊपर मीटिंग करते लोगों को, अगर बदअमनी का खौफ है कातिलों से, तो मेरे लोग हाजिर हैं आपको सिक्योरिटी देने के लिए, मेरे बंदे हाजिर हैं आपको सिक्योरिटी देने के लिए, मेरे लोग होंगे। तो स्पीकर साहब खुल के बात करनी चाहिए। अगर हम बलूचिस्तान के लोग हैं और मर्ज को समझे कि मर्ज कहां पर है, ये अगवाकार, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने मजीद अगर खुल के बात करते अच्छा था। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये मेरे दौर में अगवाकारी, अगवा बरा तावान मुनाफा बख्श कारोबार था। डॉक्टर साहब ये भी बताते इस मुनाफे में शरीक कौन कौन थे, इन मुनाफे के हिस्सेदार कौन थे, क्वेटा से लेकर गवादर तक इसका कितना फीसद किसको जाता था, कौन जाता। ये शेख रशीद जो उस वक्त वफाकी वजीर दाखिला थे, अरबाब कासी साहब या मरूम रहमतुल्लाह अलैह अगवा हो गए थे, ANP के सीनियर रहनुमा अगवा हो गए थे। उसने कहा कि क्वेटा से लोग जो अगवा किए जाते हैं, हर चेक पोस्ट तक वजीरिस्तान तक हर चेक पोस्ट पर रेट है। इस रेट पे आपने सौदा किया तो 1 करोड़, अगर आपने सौदा नहीं किया दूसरे चेक पोस्ट पे 2 करोड़ हो जाएंगे, तीसरे चेक पोस्ट पर 3 करोड़ हो जाएंगे, चौथे चेक पोस्ट